بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے مالی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بہت سارے وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ کسی بزرگ یا کسی عامل کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ وظیفہ دو جہانوں کے سردار اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنے والوں کو یہ وظیفہ کس طرح فائدہ پہنچاتا ہے، اس بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں ایک واقعہ بھی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ سچا واقعہ سننے اور وظیفے کو سمجھنے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کہ ایک شخص کی زبانی یوں بیان کرتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے مالی تنگی اور پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا، قرض بہت زیادہ ہو چکا تھا اور قرض دار مجھے پریشان کرنے لگے تھے، مجھے اپنی زندگی عذاب لگنے لگی تھی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، مزاج چڑچڑا ہو چکا تھا اور اپنی رہائش سے کام پر جاتا، کام میں دل نہ لگتا تو واپس اپنی رہائش پر آ جاتا۔ ایک دن میں اسی طرح پریشانی میں اپنے کام پر جا رہا تھا، میں اپنی موٹر سائیکل پر تھا اور کافی تیز رفتار چاہ رہا تھا کہ راستے میں ایک سفید ریش بزرگ نے مجھے اشارہ کر کے روکا۔ جب میں ان کے پاس رکا تو کہنے لگا، بیٹا مجھے سامنے مسجد تک چھوڑ دو، آج جمعہ ہے، میں نماز پہنچ جاؤں، میں لیٹ ہو چکا ہوں۔ میں نے کچھ بولے بغیر ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور قریب مسجد کے پاس ان کو اتار کر واپس ہونے لگا تو انہوں نے بڑی شفقت سے کہا، بیٹا آپ بھی ادھر ہی نماز پڑھ لو۔ حالانکہ میرا نماز پڑھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن اس سفید ریش بزرگ کے کہنے پر مجھ سے انکار نہ ہو سکا اور میں بائک سائیڈ پر لگا کر مسجد میں داخل ہو گیا اور وضو کرنے لگا۔ ابھی بھی میرا جی نماز پڑھنے کو نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں ذہنی طور پر بہت سخت پریشان تھا اور مالی حالات کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ شیطان بھی مجھے ورغلا رہا تھا۔ میں نے سوچا وضو کر کے مسجد سے باہر ہی چلتا ہوں، لیکن وضو کرتے ہی جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور لوگ تیزی سے نماز میں شامل ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ لوگوں کی اس ریلی نے بھی مجھے اپنے ساتھ مسجد کی طرف کھینچ لیا، تو میں نے سوچا اب نماز پڑھ ہی لیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے سلام پھیرا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ مسجد کے دروازے پر ایک بچہ کچھ پرچے بانٹ رہا تھا، اس نے مجھے بھی ایک پرچہ تھما دیا۔ میں چونکہ جلدی میں تھا تو میں نے اس پرچے کو جیب کے نیچے کر دیا۔ اب میں اپنے کام پر چلا گیا، وہاں پر کچھ کام وغیرہ کیے اور شام کو اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ لیٹنے سے پہلے میری عادت تھی کہ میں جیب سے سب کچھ نکال کر اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھتا تھا۔ جب میں جیب خالی کرنے لگا تو وہی پرچہ بھی میرے ہاتھ میں آ گیا۔ چونکہ اب میں بالکل فارغ تھا تو میں نے سوچا دیکھے تو صحیح کہ اس پہ لکھا کیا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو اس میں کچھ وظائف اور دعائیں موجود تھیں، جن میں ایک مالی تنگی کے لیے وظیفہ تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں باقی سب کو چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھنے لگا۔ تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت درج تھی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، بلکہ دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہہ کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو یہ حدیث میرے دل کو لگی، کیونکہ میں بھی ایسی ہی حالات سے دوچار تھا۔ میں نے عزم کر لیا کہ نماز بھی پڑھوں گا اور فجر کے بعد ان کلمات کی تسبیح بھی پڑھا کروں گا۔ بس پھر میں نے اس پرچے کو سنبھالا اور اس کے بعد سے پابندی سے نماز شروع کر دی۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کی تسبیح پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا اور روزانہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، یا اللہ جیسے تو نے صحابی کی مدد فرمائی میری بھی مدد فرما۔ کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ میرے حالات بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا فرمائے کہ میرا قرض بھی اتر گیا اور میری زندگی بھی خوشحال ہو گئی اور اب تک خوشحال ہے۔ میں نے اس دن کے بعد نہ نماز چھوڑی ہے اور نہ یہ وظیفہ چھوڑا ہے۔ دوستو،
آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ کیا کہ جس میں وظیفے کی تفصیل بھی شامل ہے۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور اسی لیے اس کے پیش نظر اکثر اکابرین نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ان کلمات کی تسبیح پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ یقین جانیں یہ وظیفہ جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے، یہ اتنا مجرب ہے کہ آپ کی تمام مالی تنگیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے اس وظیفے کو لازمی اپنا معمول بنا لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے دوست و احباب اور آپ کی فیملی کے لوگ بھی اس عمل سے استفادہ کر سکیں۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ کلمات ایسی فضیلت والے کلمات ہیں کہ ان کے اور بھی فائدے ہیں جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ ہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، بروایت صحیح بخاری۔ اور ایسے اعمال کے اہتمام کے ساتھ اللہ سے استغفار بھی کرتے رہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت ہی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے خبر دی ہے کہ میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا۔ چنانچہ جب میں نے وہ علامت دیکھ لی تو میں نے کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا شروع کر دیا۔ دوستو یہ کلمات بڑی فضیلت اور برکت والے ہیں۔ ان کلمات کی فضیلت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلام نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو جو کلام سب سے زیادہ پسند ہے وہ مجھے ضرور بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 جملے زبان پر ہلکے لیکن قیامت کے دن میزان میں بھاری اور اللہ کے پسندیدہ ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ اسی لیے چاہیے کہ ان کلمات کی زیادہ سے زیادہ کثرت کی جائے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ آپ دل کھول کے شیئر کریے گا۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل نوٹیفیکیشن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری مستقبل میں آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتی رہیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔